إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول كذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ عنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی بھی ایک آیت تلاوت کی. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الف لام میم حسب الناس، کیا ایمان لانے والے یہ سمجھتے ہیں ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا. دوسری آیت کے اندر فرمایا: فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ سچوں کو اور جھوٹوں کو پرکھتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سچا مسلمان کون ہے اور منافق مسلمان کون ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری شریعت سے غافل رکھ کر زندگی گزارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، مصیبتوں والی زندگی بنا دیں گے. ہم کو اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ حالات روزانہ سنتے پیش آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں. لوگوں کے سکون چین سب خراب ہو گئے اور کاروبار کرنے والے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور جو کچھ ایمانی زندگی گزارتے ہیں مصیبتوں پریشانیوں میں، وہ بھی گھرے ہوئے ہیں. ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں، کوئی کم جانتے ہیں، کوئی زیادہ جانتے ہیں. لہٰذا یہ آزمائشیں کوئی نئی بات نہیں ہے. زندگی ہمیں ہمیشہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آزمایا گیا اور ان کی تکلیفیں بے حساب تھیں. سورہ بروج ایک سورہ ہے، سب جانتے ہیں. اس کے اندر کے جو کچھ اللہ نے فرمایا: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان لوگوں نے، کافروں نے مسلمانوں کو اس لیے پریشان کیا، ستایا، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مسلمان تھے، اس لیے ان کو پریشان کیا گیا. ان کو بھی جو بھی ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں، انگاروں میں، اخدود کھائیاں کھودی گئی، گڑھے کھودے گئے اور اس میں آگیں جلائی گئی اور اس میں ایک ایک کو ڈالتے گئے. اتنی بڑی تکلیف سب ہوئی. فرعون کے دربار میں جو کچھ ہوا سب جانتے ہیں. فرعون نے کہا: میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور تم کو سولی پر لٹکا دوں گا. کیا؟ انہوں نے کہا جو چاہتے کرو، ہم تو اللہ پر ایمان لائے،
ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ کتنے واقعات قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں کیسا مسلمانوں کو کیسی کیسی تکلیفیں پریشانیاں آئیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے قرآن مجید کے ان واقعات کو پڑھے اور سمجھے اور عبرت حاصل کرے۔ مصیبتیں دو آتی ہیں، ایک مصیبت تو اجتماعی سب کو آتی مصیبت ہے۔ اب ایسی مصیبتوں میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیسے بچیں گے؟ ان کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ایک مشہور و معروف دعا ہے جو بچہ جانتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی ہماری سکون اور چین کی ہو، اللہ آخرت میں بھی ہم کو جنت کی زندگی نصیب ہو، جہنم کے آگ سے ہم سب کو بچا لے اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بھی دعا کرنی ہو تو اللہ کے رسول اس دعا کو کرتے تھے، دعا کرنے کے بعد دوسری دعائیں کرتے تھے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہم کو صبر کی بارش برسا، ہم پر صبر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب کرو، اور دین پر ہم کو قائم رکھ اللہ، اور کافروں کے خلاف اللہ ہماری مدد فرما دے اللہ۔ یہ دعا بھی ہے۔ پھر جو مشہور و معروف دعا ہے جو آمن الرسول کے سب جانتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اللہ اگر ہم بھول کے کوئی کام کر دیں، گناہ کر دیں، اللہ بھول کر یا انجانے میں کر دیں تو اللہ ہم کو مت پکڑ اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا۔ اللہ اس سے پہلے جتنے لوگوں کو آزمائش آئیں، پریشانی آئیں، کتنی سب ان کی شریعت وغیرہ سخت تھی، اللہ ویسی سخت شریعت ہم کو نہ دے، ویسی آزمائش میں ہم کو نہ دے اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا، ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈال، کما حملت علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر کیسی کیسی بلائیں مصیبت آئیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کریں کہ ہم برداشت نہ کر سکیں، ہمارا ایمان چلا جائے اللہ۔ بنا لا تحملنا، ایسی تکلیف مصیبت ہم پر نہ ڈال، ما لا طاقت لنا بہ، کہ ہم کو برداشت کرنے کی ہم کو قوت بھی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو۔ واعف عنا، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے اللہ۔ واغفر لنا، بخش دے اللہ۔ وارحمنا، ہم پر رحم کر۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں نے کافر جو کچھ کریں گے، کرنے والے ہیں اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما اللہ۔ کتنی آیتوں میں ایسی دعائیں ذکر کی گئی ہیں، تو کچھ دعائیں تو آدمی اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے جو اس کو پیش آتی ہیں۔ دعائیں دو قسم کی ہیں، صبح شام پڑھنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، یہ تو انفرادی دعائیں اپنے لیے انسان کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں سارے مسلمان بھائیوں کے لیے کرتا ہے۔ ویسی یہ چند دعائیں میں نے ذکر کی، اور بہت ساری دعائیں ان کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میری شریعت سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا اس کی زندگی کو ہم دو بھر کر دیں گے، مصیبتوں والی پریشانی والی زندگی بنا دیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے عبادتوں میں سب سے زیادہ پیاری عبادت اللہ کے پاس دعا ہے جی. دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے دور رکھتا ہے، بچاتا ہے. دعائیں تو بہت بتائی اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور ان کی دعا بتائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ یقیناً میں بڑا ظالم ہوں. اللہ تم مجھے معاف کر دے. اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ظلم کیا اللہ اپنے آپ پر، تو معاف کر دے اللہ. فنجیناہ من الغم. اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان کی پریشانی سے نکال دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے کیا؟ نہیں، سب کے لیے ہے. ارے اس کے بعد کیا آیت نہیں پڑھے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جو لوگ دعائیں کرتے ہیں ان کو بھی ہم ایسے ہی پریشانی سے بچاتے ہیں. کتنی پیاری دعائیں دیکھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کثرت سے دعا پڑھتے رہنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے. دعاؤں کے برکت سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے. اس حدیث پر علماء نے کلام کیا ہے اور اکثر محدثین کا کہنا یہ ہے یہ جو حدیث کے راوی ہیں آور وہ ٹھیک آدمی نہیں ہیں، ان کی حدیث کو نہیں لینا چاہیے. لیکن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر اور یہ بھی کہا ہے یہ حدیث متکلم فی ہے، صحیح حدیث محدثین کے پاس نہیں ہے. یہ اس کے اندر حضرت علی کی روایت ہے. اب چونکہ اس کے جملے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي سے تعلق رکھتے ہیں، جو مجھے بھول کر اور جو میری شریعت کو بھول کر زندگی گزارے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کی تائید میں چند جملے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حدیث کے چند جملے آپ کو میں سنا دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ. علی بہت جلدی بڑی آزمائش آئے گی، بہت پریشانیاں ہوں گی. حضرت علی نے پوچھا فما المخرج منہا یا رسول اللہ، ان مصیبتوں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، کیا راستہ ہے اللہ کے رسول؟ انہوں نے پوچھا قال کتاب اللہ. قرآن جی اللہ کی کتاب، اس کو پڑھنا، یاد کرنا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس پر عمل کرنا. کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم. تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد اور ان لوگوں کے بعد کیا کیا ہوگا، قیامت تک کیا کیا ہوگا، اس کی بھی سب اطلاع ہے جی اس کے اندر. والفصل لیس بالہزل، یہ قرآن کی باتیں پکی ہیں، سچی ہیں، دل لگی اور مذاق کی باتیں نہیں ہیں. یہ آپ نے فرمایا. اور فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو آدمی کے قرآن مجید کو کسی کی ظلم کی وجہ سے، کسی کی تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دیا قرآن کو، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھے گا. معلوم یہ ہوا کہ ایمان پر قائم رہنا چاہیے.
ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول دین کے متعلق ایک ایسی بات بتائیے مختصر، وہی میری زندگی کا سبق ہو جائے، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ کہا اللہ کے رسول نے، قل آمنت باللہ ثم استقیم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جم کر رہو جی، اس پر جم کر رہنا یہ بہت بڑی عظیمت کی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ کتنی باتیں انسان غفلت میں سستی سے چھوڑتا، اور ذرا کچھ پریشانی ہوئے تو دین سے دور ہونے کی کوشش کرتا، دین کو چھوڑ دیتا، دین پر عمل نہیں کرتا، ایسا بہت سارا ہے۔ تو کہا کہ صاحب آمنت باللہ کہنے کے بعد تم اس پر جم کر رہو۔ کہا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو آدمی کے کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کو چھوڑ کے کسی اور سے ہدایت تلاش کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کو تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ معلوم یہ ہو کہ قرآن ہی ہمارا دستور ہے، ہماری کتاب ہے، وہی جو ہے ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ ومن حکم به عدل، اور جو آدمی قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے فیصلے کرے گا وہ انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ ایسے کتنے جملے اللہ کے رسول نے فرمائے کہ دیکھو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، ہم نے پڑھا نہیں سنا لیکن عمل تو کبھی نہیں کیے، اور جیسے کہ میں نے اس سے کہا قرآن ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا تو سمجھے کہ قرآن کا مہینہ ختم ہو گیا، ایسی ہماری زندگی ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ذہن میں، جس کے دل میں قرآن کچھ بھی یاد نہیں ہے، ایسا ہے جیسے برباد گھر ہو، برباد اجڑا ہوا گھر ہو، ویسا ہے، یعنی اس کی زندگی ویسے رہے گی۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا، الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت الخرب، جس کے دل میں قرآن کچھ بھی یاد نہیں ہے تو ایسا آدمی اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، برباد گھر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، قرآن یہی ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے کہا بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ الحمدللہ قرآن جب سے نازل ہوا، پڑھنے، پڑھانے، حافظ بنانے، مکتب میں ناظرہ قرآن پڑھانے کا اللہ کی مہربانی سے اب تک بھی سلسلہ چلے آ رہا ہے۔ بعض صحابی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قرآن پڑھانا شروع کرے لوگوں کو۔ حجاج بن یوسف کے زمانے تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے تھے، گھر گئے، کچھ کام کیے، کھائے پیے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، سب کو پڑھاتے۔ کتنے سال جی، اللہ اکبر، بہت سالوں تک وہ پڑھاتے رہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ حدیث سنا نا میں نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے کہا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ فہو الذی اقعدنی ھذا المقعد، یہ حدیث سننے کے بعد میں مسجد میں بیٹھنے کو لازم کر لیا۔ ایسے کچھ لوگ تھے، تو قرآن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری زندگی برباد ہے، ہماری زندگی تباہ و برباد ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی غفلت جو مسلمانوں سے ہوئی وہ یہ کہ قرآن کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے نہیں۔ یہ سمجھ لیے قرآن ہماری کتاب ہے،
حالانکہ قرآن ہدی للناس ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اب اس کے لیے یہ بھی کہنے لگے کہ صاحب کافروں کو قرآن نہیں دینا چاہیے اور جو ہے ان کو فلاں نہیں کرنا چاہیے، لا یمسہ الا المطہرون، پر یہ سب باتیں ہونے لگیں۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خطوط لکھے بادشاہوں کو، اس کے اندر یہی لکھے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، جو ہرقل کو لکھا، تم اسلام کو قبول کرو، تم اور ہم ایک بات کو مان لیں گے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آیت لکھ کے بھیجے اور خط اس کے پاس گیا، ہاتھ سے چھوا، تو لہٰذا قرآن کو پہنچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن کی الحمدللہ لوگوں نے خدمت کی اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں قرآن دوسروں تک پہنچانے کی۔ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، کسی کسی کو اللہ کی مہربانی سے ہدایت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے جن سے میری ملاقات ہوئی، وہ سندھی تھے، کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان سے انڈیا گیا، میں بہار کے تھے، وہ کہنے لگے صاحب میں ایک کمرے میں رہتا تھا، میری بیوی بچے نہیں، اور بھی ایک آدمی رہتا تھا، اس کے بیوی بچے نہیں، ہے نا، تھے کہیں، لیکن آفس کے کام کی وجہ سے دونوں رہتے تھے ایک کمرے میں۔ یہ جو مسلمان بھائی تھے، انہوں نے کبھی ان کو قرآن دیا، پڑھ کے اس کو دیکھیے، آپ کی سمجھ میں آئے، اٹھا کے ایک جگہ رکھ دیے۔ کہا پھر میں نے کبھی اس کو چھوا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ میں سنیما دیکھتا تھا، قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھتا تھا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کچھ بھی مجھے توفیق نہیں ہوئی۔ ایک دن میں نے دیکھا کوئی لٹریچر نہیں پڑھنے کے لیے، جتنا دیکھا سب پڑھا ہوا تھا، آخر میں یہ کتاب تھی۔ میں نے اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کیا، میرا دل کھل گیا، میں نے کہا یہ اللہ کا سچا کلام، یہی ہماری ہدایت کے لیے سچا پیغام ہے۔ پھر اپنے ساتھی کا انتظار کرنے لگا، وہ جب آئے مغرب کے بعد، میں اٹھا، گلے لگا لیا اور کہا بھائی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا، میں نے اس کو آج پڑھا، اب تک نہیں پڑھا تھا، آج بھی میں اس کو مان لیا، سچی کتاب یہی ہے اور اللہ کا پیغام یہی ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا، بڑی لمبی کہانی ہے ان کی کہ ان کو کیا کیا تکلیفیں ہوئے، کیسے ہوا، کیا ہوا، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، بہت ہوا، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو بچایا اور کہا کہ صاحب مجھے مارنے کے لیے تیار ہوئے، میں چھوڑ کے چلا گیا بستی، اور اس کے بعد یہ ہو گیا کہ صاحب اس کے بیوی بچوں شہر سے نہ نکلنے پائے، سب پہرا بیٹھا دیے، بہت رویا میں، روزہ رکھا اور خوب دعا کیا اللہ سے، اللہ میرے بیوی بچوں کو بچا لے اللہ۔ سارے ٹیکسی والوں سے کہہ دیا گیا تھا کوئی اگر اس گھر سے کسی کو لے گیا تو اس کو قتل کر دیں گے۔ بہت رویا، ایک گیا میں جا کر، شام کا وقت تھا، رات کا وقت، ایک ٹیکسی والے سے بات کیا تو تیار ہوا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ گیا میں۔ یہ پورا قصہ انہوں نے ایک زمانے سے سنایا مجھے، ہو سکتا ہے کہ 40 سال پہلے سنایا ہو۔ دیکھیے قرآن پڑھنے سے آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے، قرآن جو بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی اگر پڑھیں گے، بے عملی کی زندگی چھوٹ جائے گی، عملی زندگی آ جائے گی کہ صاحب اللہ کیا کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات پڑھنے کی توفیق نہیں تو پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہر بیماری کا علاج، ہر مصیبت کا علاج، ہر پریشانی کا علاج قرآن کی باتوں پر عمل ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ہم کو قرآن پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہم کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل پر، ہر پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے، ہر قسم کی وبا سے، مصیبت سے، بلا سے، پریشانیوں سے بچائے، ہر قسم کی بیماری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.